الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، وقال تعالی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، محترم حضرات، آپ کا شہر تاریخی لحاظ سے بہت اہم، بہت عظیم شہر ہے اور وسط ہند، قلب ہند کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہاں کے لوگ بھی مجھے تقریباً 20 سال سے معلوم ہے بہت ہی زیادہ علماء، حفاظ اور دینی مزاج کے لوگوں کی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ اس پر یہ آج پہلی بار معلوم ہوا کہ یہ 5 روزہ محرم کے دنوں میں پروگرام ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ یو پی اور دیگر مقامات پہ جو علمی علاقے ہیں وہاں تو 10 روزہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں، یہاں ہم نے پہلی بار سنا۔ لکھنؤ، کانپور، بہرائچ، سیتاپور، مراد آباد، تمام بمبئی، تمام بڑے شہروں میں، حیدرآباد، اس طرح 10 روزہ پروگرام ہوتے ہیں، تو یہاں 5 روزہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو مبارکبادی کے لحاظ سے میں نے بات کہہ دی۔ دوسری بات ہم استقبال کے تعلق سے کہیں گے۔ جس طرح سے آپ نے ہمارا استقبال کیا ہے، یہ شال کے ذریعے، ٹوپی کے ذریعے اور دیگر اشیاء سامان کے ذریعے سے، استقبال اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ گلاب، پھول اور ان چیزوں سے استقبال نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے قیمتی گلاب کے ہار ہوتے ہیں، مشکل سے 2 منٹ لوگ رکھتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ شریعت کا حکم یہ کہ 1 روپیہ بھی ناجائز یا بغیر کسی مقصد کے ضائع کرنا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے مقصد پیسہ خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ لوگ حج کے موقع پر جاتے ہیں، حج سے واپس آتے ہیں، جاتے وقت بھی آتے وقت بھی ان کو ہار مالا پہناتے ہیں۔ وہ حاجی مشکل سے 1 منٹ ہار گلے میں رکھتے ہیں، پھر فوراً پھینک دیتے ہیں۔ فرض کرو صرف 5 روپے کا ایک ہار ہے، تو کتنے گھروں سے ہار پہن لیا انہوں نے، اور پورے صوبے میں کتنا ہار پہن لیا، کتنا پیسہ امت کا ہار کے نام سے ضائع ہو گیا، اور ان کے کام نہیں آیا۔ آپ نے شال دے دیا، رومال دے دیا، یہ کام آنے والی چیز ہے، ضائع نہیں ہوگی آپ کی، اور یاد بھی رکھیں گے ہاں وہاں سے یہ چیز ملی تھی۔ تو میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس مزاج کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں جو شریعت میں مطلوب ہے۔ آپ انسان کا اس طرح اکرام کریں کہ آپ کا پیسہ ضائع بھی نہ ہو، اور جس کا آپ اکرام کر رہے ہیں اس کو بھی کچھ فائدہ حاصل ہو۔ گاڑیاں آتی ہیں، گاڑیوں پر پھول برساتے ہیں، وہ اندر بھوکا ہے، اس کو کھانے کا ہے کہ نہیں، ہے پھول کے نام پر 1000 روپیہ پھونک دیتے ہیں، یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ یہ جو طریقہ استقبال کا بہت اچھا ہے، اور ہمیشہ ایسا استقبال کریں۔ جو موضوع ہے شہادت حسین اور کربلا ہمارا، تو شہادت حسین ایک یہ اسلوب اور منہج اور انداز ہے کہ ماتمی انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں، آپ سینہ کوبی کرنے لگیں، آپ کے سامنے کوئی آپ کا نصب العین ادیش اور آپ کا ایم نہ آنے پائے، ایک انداز یہ ہوتا ہے۔ عام طور پر جتنے مجالس اس طرح منعقد ہوتی ہیں ان میں یہی ہوتا ہے، ماتمی انداز گفتگو ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنسو بہاتے ہیں، زندگی کا کوئی نصب العین اور ادیش، ہم ایم اپنا مقرر نہیں کرتے ہیں۔ اسلام ہر معاملے میں مسلمان کو اپنا ایک مقصد، ایک ایم دیتا ہے کہ تمہاری زندگی کا یہ مقصد ہے، یہ ایم ہے، شہادت کا یہ مقصد ہے، شہادت یہ ہے، اس کی فضائل۔ تو میں اسی زاویہ نظر سے آپ کے سامنے بات کروں گا۔ جب شہادت حسین اور کربلا کی بات آئے گی تو اس سے پہلے اور بھی عوامل، اس کے فیکٹرز، اسباب بیان ہوں گے، تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ شہادت حسین میں ایک اہم معاملہ شہادت عثمان ہے۔ کل شاید اس موضوع پر آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بات آ چکی ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت
کتنے مظلومانہ انداز میں ہوئی. 40 دن تک پانی بند رہا. صحیح سند کے ساتھ صحیح روایتوں کے ساتھ یہ بات ثابت ہے. 40 دن تک ان کا کنواں تھا، انہوں نے کنواں خرید کے مدینہ والوں کو دیا تھا. اپنے کنویں سے خریدے ہوئے کنویں سے بھی پانی نہیں پی سکتے تھے. تو یہ کربلا کا واقعہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر کربلا کا واقعہ معرض وجود میں آتا ہے. اس تعلق سے 2 طرح کی غلط فکر ہمارے درمیان پیدا ہو گئی. جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی رخ پر دیکھتے ہیں، دوسرے رخ سے ہماری نظر گھوم جاتی ہے. صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہونے لگتی ہے، اور شہادت کی عظمت، اہمیت اور افادیت، جہاد کی عظمت، اہمیت اور افادیت ہمارے نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. صرف ایک مظلوم شکل، مظلوم ہستی، مظلوم ذات ہمارے سامنے آتی ہے. ضرورت تو یہ تھی کہ معرکہ کربلا سے ہم حوصلہ اور ہمت اپنے سینوں میں پیدا کرتے کہ کیسے بھی نامساعد حالات آ جائیں، کیسے بھی ناموافق حالات آ جائیں، مر جائیں گے لیکن ہمارا جو اسٹینڈ ہے، ہمارا جو موقف ہے، ہم اس پر جمے رہیں گے، اس سے ہم بال برابر پیچھے نہیں ہٹیں گے. ضرورت تو یہ تھی، لیکن کربلا کے نام پر ہم کو رلایا جاتا ہے اور مایوسی میں ہم کو گرفتار کیا جاتا ہے، سینہ کوبی کے لیے مجبور کیا جاتا ہے. جن ہاتھوں اور بازوؤں میں طاقت و قوت ہونی چاہیے بڑے سے بڑی قوتوں سے ٹکرانے کی، ان بازوؤں اور ان ہاتھوں میں ہم مرثیہ کے نغمے لے کر کے گھومتے ہیں. تو پہلی چیز صحابہ کی عظمت، ان کی بزرگی اور برتری کربلا سے جڑی ہوئی ہے. جب ہم رسائی انداز میں کربلا کے واقعات کو بیان کرتے ہیں تو بہت سے صحابہ اس کی زد میں آتے ہیں اور ان کی شکل نگیٹو اور منفی انداز میں ہمارے سامنے آتی ہے. اس لیے ہم نے جو پہلی آیت تلاوت کی صحابہ کی عظمت کے تعلق سے، وہ سمجھیں صحابہ کی عظمت یہ ایمان کا حصہ ہے. جس طرح سے اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح صحابہ کی عظمت یہ ایمان کا حصہ ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ صحابہ کی عظمت کا بیان قرآن نے کیا ہے. نصوص صریحہ، حدیث صحیحہ میں صحابہ کی عظمت بیان ہوئے ہیں. اہل بیت کی عظمت، خاندان اور نسل کی عظمت اتنی قوت کے ساتھ نہیں بیان ہوئی جتنی قوت کے ساتھ صحابہ کی عظمت کا بیان ہوئی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. صحابہ ہونا بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم دولت ہے، بڑی بزرگی ہے. خاندان کا ہونا یہ بڑی بزرگی نہیں ہے. گر بغاوت پہ آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. ابو طالب کے قصے نے یہ حقیقت کھول کر رکھ دی، گر نہ ہوں آنکھیں تو گھر کے روشنی سے کچھ نہیں ہوتا. خاندان کی بنیاد پر کسی کو کوئی فضیلت نہیں حاصل ہوتی ہے. قرآن کریم نے اس کا اعلان کیا ہے. قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ، یہ قوم قبیلے اور خاندان پہچان کے لیے بنائے گئے. اللہ کے نزدیک متقی پرہیزگار زیادہ مقبول اور محبوب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی. کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گولے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. محبوبیت کا معیار نیکی تقوی ہے، خاندان نہیں ہے. جب ہم کربلا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم توجہ جو دیتے ہیں، ہم دماغ کو جو کنسنٹریٹ کرتے ہیں خاندان کی طرف کرتے ہیں کہ آپ خاندان نبوت کے تھے. ادھر عثمان خاندان نبوت کے نہیں تھے. 40 دن تک پانی بند رہا. اللہ کے نبی ذوالنورین کہا، جن سے 2 بیٹیاں منسوب تھیں. ہماری زبانوں پر ان کے نام نہیں آتے ہیں، ان کی 2 بیٹیوں کے نام نہیں آتے ہیں. 40 دن پیاسا رہنے کا تذکرہ نہیں آتا ہے. 3 دن کا تذکرہ میں بتاؤں گا. 3 دن پانی نہیں بند تھا. یہ کہا جاتا ہے کربلا میں پانی نہیں تھا. کربلا سبزہ زار علاقہ، نیٹ پہ سرچ کر لیجئے، اس وقت بھی سبزہ زار علاقہ تھا، پانی موجود تھا اس زمانے میں. 10 محرم کی صبح جب ٹکراؤ کی مکمل نوبت آ گئی تو صرف اس مقام پر جو گھاٹ تھا وہاں روک لگائی گئی تھی اور پورا دریائے فرات کھلا ہوا تھا پانی پینے کے لیے. لیکن جھوٹے روایتیں بیان کی جاتی ہیں 3 دن پانی نہیں بند تھا. حضرت عثمان پر 40 دن پانی بند تھا. اس 40 دن کے پانی کو بھلا دیتے ہیں، ان صحابہ کی عظمتوں کو بھلا دیتے ہیں. صحابہ کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کیجئے. صحابہ کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ ایکس مسلم کر کے چلتا ہے پروگرام. وہ ایکس مسلم تو نہیں ہوتے ہیں. کوئی بھنگی ہو، بھنگی سے ڈیوٹی نکل جائے
تو اپنے کو ایکس بھنگی نہیں لکھے گا، لیکن کوئی کلیکٹر ہو، ریٹائر ہو جائے تو ایکس کلیکٹر لکھے گا وہ۔ تو اسلام اور مسلمان ایک عظیم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، وہاں سے نکلے تو ایکس لکھا کہ اپنی سمان اور اپنی عظمت کو بتانے کے، میں بڑا تھا چھوٹا ہو گیا ہوں، ایکس مسلم کر کے چلاتے ہیں لوگ۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے ہی نہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر بتا دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ جھوٹ بات بولتے ہیں، جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ قرآن کی آیت ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی اللہ نے دی۔ پھر کہا فوراً رسول کے ساتھ آپ کے صحابہ کو، آپ کے کمپینینز کو اللہ نے ذکر کیا، والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ اللہ کے باغیوں پر، اللہ کے نافرمانوں پر، اللہ سے بغاوت کرنے والوں پر، اللہ کے احکامات کو قبول نہ کرنے والوں پر اشداء، بہت سخت ہیں۔ جو اللہ کا باغی ہے اس میں بہت سخت ہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے صحابہ کے بارے میں آپس میں رحماء بینہم، بہت زیادہ نرم ہیں، آپس میں بہت زیادہ نرم ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن ان جھگڑوں کو طول نہیں دیتے، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن کوئی اللہ کا باغی مقابل میں آ جائے، سامنے آ جائے، اشداء، قرآن کہتا ہے ہم اور اپنی زندگی دیکھیں، ہمارے جھگڑے آپس میں ہوتے ہیں، اگر اللہ کا باغی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں نرم، کتنے نرم؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر نہیں ملے، صحابہ ڈھونڈنے لگے رات میں، حضرت ابو ہریرہ پہنچے، دیکھا کہ جنت البقیع میں ہیں، وہاں ملاقات ہوئی، بتایا کہ صحابہ پریشان ہو گئے، آپ اتنے دیر سے غائب تھے، ہم جا کے بتا دیں، آپ کو نشانی دے دیجئے۔ تو نشانی دیا اپنا جوتا، اور کہا جا کے کہہ دو کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ جوتا لیے ہوئے اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا، فخر ابو ہریرہ علی استیہ، ابو ہریرہ اپنے ہپ کے بل پیچھے گر پڑے، مارا، جھگڑا ہو گیا۔ رحماء بینہم میں بتا رہا ہوں، فوراً واپس اللہ کے نبی کے پاس لوٹے، پیچھے پیچھے سے عمر پہنچے، پھر بات ہوئی، جھگڑا ختم دونوں کا۔ تو یہ مسلمان کی شان، صحابہ کی شان، رحماء بینہم، آپس میں نرم اور اللہ کے باغیوں کے مقابلے میں بہت سخت ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں صحابہ کی صفت بیان کرتے کہتے ہیں تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو تلاش کر رہے ہیں اللہ کا فضل، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ صحابہ کی صفت، ہمیشہ صحابہ اللہ کیسے راضی ہو جائے، اللہ کیسے راضی ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس فکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کی نشانات ہیں۔ اور یہ جو ہم نے بیان کی کہ اس طرح کی اوصاف ان کے ہیں، صرف قرآن میں اللہ نے نہیں بیان کیا، کہتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ مثال ان کی تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، دیگر آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحابہ کی صفت، صحابہ کی پہچان۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کی طرف کہیں جا رہے تھے، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، کہیں لیٹے ہوئے تھے، ایک جوان آیا، انہوں کتاب دیکھتا، حضرت عمر کو دیکھتا، کتاب دیکھتا، حضرت عمر کو دیکھتا، پھر اس نے کہا کہ آپ یہ زمین، یہ مکانات ہمارے نام لکھ دو۔ حضرت عمر نے کہا میں پردیسی آدمی، میں خود تو دوسرے سہارے کا محتاج، مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کو لکھ دو، کہا نہیں آپ لکھ دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ لکھ دوں، میرے لکھنے سے کیا ہوگا اس کا، لکھ دیا۔ جب مسجد اقصیٰ فتح ہوتی ہے، فلسطین فتح حضرت عمر کے دور میں، اور بانٹا گیا کہ اتنا ان لوگوں کا ہوگا، یہ ایریا ان لوگوں کا ہوگا، اس کا یہ ہوگا، تو وہ ایک ضعیف بزرگ لکڑی لے ٹیک لگاتے ہوئے آیا کہ عمر یہ علاقہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے ہو، چونکہ اس سے پہلے آپ لکھ چکے میرے لیے۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیسے، میں تو آج ہی آیا، آج فتح ہوا۔ یہ وہ پرچہ دکھایا، وہ لیٹے تھے آپ، تو میں نے لکھوایا تھا اور آپ نے لکھا تھا۔ تو یہ پہچان، ان کے سمٹمز، ان کی علامتیں تمام کتابوں میں صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چیز صحابہ کی پہچان، صحابہ کی صفت، یہ خصوصیات تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، دیگر آسمانی کتابوں میں بھی ہے۔ اب اس سے بڑی عظمت صحابہ کی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں
آمنو کما آمن الناس، اے لوگوں ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، بکری چرانے والے لوگ ہیں، یہ بیوقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا الا انہم هم السفہاء، جو محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کو، جو صحابہ کو بیوقوف کہتا ہے، صحابہ تو بیوقوف نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کے ساتھی تو بیوقوف نہیں ہے، لیکن جو بیوقوف کہتے ہیں وہ بیوقوف ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ رضامندی کا پروانہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ دے رہا صحابہ کرام کو۔ کتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ واتبع سبیل من اناب الی، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسول پر ایمان لائے، رسول کی بات مانیں گے۔ یہ آیت اعلان کرتی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، ایمان لانے کے فوراً بعد گھر جانے سے پہلے لوگوں کے پاس گئے اور کئی لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس پر آیت نازل ہوئی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو آپ اس کی اتباع کیجئے، اس کی پیروی کیجئے، اس کی تقلید کیجئے۔ قرآن کہتا ہے نبی موجود ہیں، نبی کے موجود ہوتے ہوئے ایک صحابی کو کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے، آپ اس کی پیروی کیجئے۔ وہاں کوئی نہیں کہتا کہ شرک ہے۔ جو دین کی طرف بلائیں ان کی پیروی کی جائے گی، تو صحابہ کی عظمت بزرگی ہے۔ اللہ نے رضی اللہ عنہم رضوان کا فرمانہ دیا۔ اب اگر کسی بھی زاویے سے صحابہ کے تعلق سے ہمارے دل و دماغ میں منفی، نگیٹو، نکاراتمک سوچ آتی ہے تو براہ راست اس کا اثر ہمارے ایمان پر پڑے گا، ہمارا ایمان ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ صحابہ کے تعلق سے ہم کو بہت زیادہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ کسی بھی صحابی کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی منفی خیال اور سوچ نہیں آنی چاہیے۔ کربلا کے حوالے سے جب باتیں ہوتی ہیں تو صحابہ کے تعلق سے، اجلہ صحابہ کے تعلق سے منفی سوچ آتی ہے، اور بڑے بڑے لوگ، اچھے اچھے لوگ جنہوں نے دین کی بڑی بڑی قربانیاں دی، بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں، صحابہ کے تعلق سے منفی باتیں لکھ دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، بول دیتے ہیں۔ ہمہ شمہ کی کیا بات ہے؟ اس لیے ہمیں صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اب دوسری چیز آتی ہے شہادت کی۔ شہادت بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے۔ شہید اپنے پیچھے بے شمار لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، ایسے لوگ جن کے لیے دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ ضرورت ہے کہ ہم شہید بھی بنیں۔ علماء کی بڑی فضیلت ہے، حافظ کی بڑی فضیلت ہے، دیگر نیک اعمال کی بڑی فضیلت ہے، اشیاء اور چیزیں ایجاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ 1001 انوینشن آف مسلم ہیریٹیج، آپ دیکھیں کتاب، 1001 چیزیں ایسی ہیں جسے آج بھی پوری دنیا میں لوگ استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کی ایجاد کی ہوئی ہیں۔ چیزوں کو ایجاد کرنے، بنانے کی فضیلت کی بنیاد پر مسلمانوں نے بنائی اور ایجاد کی۔ اسی طرح شہادت کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم دیکھیں جگہ جگہ مزارات ہیں، کہیں راستے کے کنارے، کہیں جنگل میں، کہیں بیچ سڑک میں، کہیں ریلوے کے پاس، یہ شہیدوں کے مزارات ہیں۔ اب تو کہیں سے کہیں تک شہید نظر ہی نہیں آتے۔ ہر بستی میں ماشاءاللہ حافظ، ہر بستی میں عالم، شہید نظر ہی نہیں آتے۔ شہادت کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ شہید کی فضیلت بیان کرتے فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ شہیدوں کی زندگی کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس کو محسوس نہیں کرتے ہو، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو کس طرح سے زندہ ہے۔ شہادت یہ زندگی کی شروعات ہے۔ انسان جب شہید ہوتا ہے تو ایک نئی زندگی اس کی فوراً شروع ہو جاتی ہے، عظیم زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے شہادت کی تمنا ہمارے ہر بچے کی دل دماغ میں ہونی چاہیے، ہر بوڑھے اور جوان کی دل دماغ میں ہونی چاہیے، ہر ماں اور ہر بہن کی دل دماغ میں شہادت کی تمنا ہونی چاہیے۔ شہادت کی فضیلت ہے۔ حضرت حسین شہید ہوئے، عظیم رتبہ، عظیم مقام، مرتبہ حاصل ہوا ان کو، رونے کا مقام نہیں ہے۔ شہادت جس کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی وہ مقام ان کو حاصل ہوا۔ تو دو چیزیں، صحابہ کی فضیلت، دوسری شہادت کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کر